بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جو میرے ساتھ مہمان ہیں، خیر یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محمد اعظم خان ہمارے پیارے بھائیوں میں سے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ شاید آپ نے پچھلا میرا پروگرام دیکھا ہوگا، بابا سائیں نور خان مجذوب قلندر مندرا والی سرکار المعروف پریم نگر فقیران۔ اور کئی دوستوں نے مجھے کمنٹس میں بھی بھیجا ہے، کئی لوگوں نے کال کی ہے کہ سوکی صاحب اس چیز کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ تو ناظرین، بابا سائیں نور خان مجذوب قلندر مندرا والی سرکار کی جو معجزات ہیں وہ تو پتہ نہیں ہم کتنے پروگرام کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن آج میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر خیر کیا تھا کہ اعظم بھائی اور ہم بڑے اکٹھے جاتے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اخبار میں رنگین پیج ہے روزنامہ پاکستان میں، ان کو اعزاز جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو ان کے ساتھ بیتی ان کے معاملات تھے، ہم بڑے اکٹھا سفر کیا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کچھ معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ابھی کچھ ایسے لوگوں کا پروگرام کر رہا ہوں کہ جو لوگ زندہ ہیں، جن کے ساتھ بیتی ہے، ویسے تو بہت ماشاءاللہ ان کا ہے۔ تو میں اپنا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اعظم بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ جی نے بڑا شکر۔ آپ کی اور ہماری دوستی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، جی جی اور اس وقت آپ فنکار تھے اور میں صحافی تھا۔ جی جی میں تو اب بھی صحافی ہوں۔ جی ہم پہ تھوڑا سا رنگ یہ چڑھا کہ ہم نے ہارمونیم بجانا سیکھ لیا آپ کے ساتھ رہ کے، کچھ سر کی شدھ بدھ ہو گئی، اور آپ پہ صحافت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو کچھ رنگ آپ نے ہمارا پکڑا، کچھ ہم نے آپ کا رنگ پکڑا، صحیح۔ اور یہ رنگ سارے پریم نگر کے رنگ ہیں، واہ واہ، اور یہ سارے رنگ ہمیں وہاں سے ملے۔ صحیح۔ میں اسلام آباد میں جب میں آیا تو میں نرسری کا طالب علم تھا۔ ٹھیک ہے ایک عمر گزر گئی، ٹھیک ہے اور اس جو مرد قلندر ہے اس کے دربار سے ناواقف رہا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے وہاں تک رسائی آپ نے دلائی، یہ انہوں نے خود آپ لے بتاتے کے گئے، ہیں۔ جی جی اور وہاں جا کے دیکھا، وہاں بڑا سکون آیا۔ جیسے نام ہے پریم نگر فقیران، ہاں، ویسے ہی وہاں جا کے پریم ملا۔ وہاں آپ کے توسط سے بابا سائیں ملک افسر سرکار نے جس قدر محبت سے نوازا، جس قدر شفقت سے نوازا، وہ آج بھی یاد آتا ہے۔ پھر انہوں نے جو کہا ہاں، وہ کر کے دکھایا۔ ایک تھوڑا انہوں سا نے بتا دیں۔ انہوں نے مجھے اپنے اخبار کا چیف ایڈیٹر بنایا، کیا بات، اونر بنایا مجھے۔ پہلے کوئی سوچ ہی نہیں تھی۔ سوچ نہیں تھی، آپ کو اپنا بہت کچھ دے گئے، اب تو آپ ٹی وی چینل کے مالک ہیں۔ اور اگر مورخ جو ہے، تاریخ لکھنے والا، بابا نور خان پہ تحقیق کرے، یا تحقیق کرے سائیں افسر سرکار پہ، یا پریم نگر فقیران کی جو تاریخ ہے اس پہ، جی جی تو اسے بڑا مواد مل سکتا ہے۔ بہت لیکن تاریخ کا جو ہے سفر ہے، یہ بڑا طویل ہوتا ہے، اور تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، صبر آزما بھی ہوتا ہے۔ چونکہ وقت محدود ہے، میں دو ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے ساتھ آفس میں ایک معاملہ درپیش تھا مجھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آفس پہ چپکلش بھی ہوتی ہے، کئی حامی ہوتے ہیں، کئی مخالف ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو میرے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ درپیش آیا، مخالفت بہت بڑھ گئی، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ میں نے اپنے دوستوں کو انفارم کر دیا کہ بھائی یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، آپ لوگوں نے سٹینڈ بائی رہنا ہے۔ اور ادھر سے وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ یعنی ہم صحافی ہونے کے باوجود وہ جو اندر سے ایک کلچر ہے میاں والی کا، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ گو کہ میری ساری زندگی اسلام آباد میں گزر گئی، لیکن میں اندر سے اب بھی میاں والی کا ہوں۔ جی جی مجھے بعض لوگ اچھا کہتے ہیں، بعض برا کہتے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ وہ پرواہ نہیں ہے۔ تو معاملہ درپیش آیا تو اتفاقاً میں آپ ہی کے ساتھ گیا وہاں پہ۔ میرے ساتھ آپ تھے اور کئی اور دوست موجود تھے۔ اچھا، ظاہر پیٹرول بھی آپ کو تھا، گاڑی بھی آپ کی ہوتی، کھانا پینا بھی آپ کو ہوتا تھا، ہر چیز آپ کی ہوتی تھی۔ نہیں، جو چیز ریکارڈ میں ہے وہ ریکارڈ وہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ کے بچوں پہ آپ کا سایہ قائم رکھے۔ آپ کی ایک بڑی خوبی ہے کہ آپ
دل کے سخی ہیں. آپ ملک جیسے ملک لفظ کا مطلب ہے بادشاہ ہونا, تو جیسے آپ قبیلے کے بادشاہ ہیں ویسے بھی دل کی بادشاہ ہیں. تو کھانے پینے اپنے دوستوں پہ خرچ کر کے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. میری بھی خیر فطری عادت یہی ہے, میں نے اپنے والد صاحب سیکھا. تو بات کر رہا تھا, ہم گئے دربار پہ تو سب دوستوں نے اپنی اپنی حاجات, بلکہ ایک دوست تھا اس نے کہا جی کہ میں تو وہاں نہیں جاؤں گا, وہاں چاول ملتے ہیں, یہ ملتے ہیں, وہ ملتے ہیں, میٹھے چاول ہوں گے تو میں کھاؤں گا, حلوہ کھاؤں گا. تو وہاں ہم گئے تو وہاں بڑا رش تھا, تقریباً کچھ 300-400 بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو بابا جی نے کہا کہ یار وہ حلوہ کدھر ہے, یہ اس دوست کو حلوہ کھلاؤ, اس کو حلوہ کھانا ہے اس نے. اللہ کی قسم. تو ہمارے لیے تو چاول ہے اور چٹنی آئی, وہ روٹی آئی اور پھر چائے بھی آئی, گڑ والی چائے. تو پھر وہ سارے دوستوں نے اپنی اپنی خواہشات ظاہر کی. تو بابا جی سید افسر سرکار کی ایک عادت تھی, وہ کہتے کہ بیٹا اللہ سے درخواست کریں گے, اللہ نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے, اللہ کے آگے عاجزی کریں گے. تو جب اٹھنے لگا تو میں نے ایک پرچے پہ ایک چٹ لکھی اور آپ کے حوالے کیا, غالباً آپ کے حوالے کیا تھا کہ یہ بابا جی کو دیں. چونکہ وہ جلالی کے شخصیت کے مالک تھے تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا تھا ان سے. صحیح بات ہے. حالانکہ وہ بڑی محبت کرتے تھے. مطلب ہے ان کے پاس بے نظیر بھٹو آئی ہیں, اور پاکستان کا کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جو نہیں ہے. بابا نور خان کے پاس تو فیلڈ مارشل ایوب خان, یحییٰ خان, بھٹو, یہ سارے جاتے رہے. تو بابا جی کے پاس بھی سارے پولیٹیشین جاتے تھے. تو بابا جی نے ایسی چٹ پڑی اور مسکرا دیے, کہتے یار کام تو مشکل ہے لیکن اللہ سے دعا کریں گے ہو جائے گا. اور چٹ ان نے آپ کو واپس کر دی. بابا جی نے کہا کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کا کام کریں گے, کام تو مشکل ہے. خیر میں آ گیا واپس, 6:05 میں تھا, پتہ نہیں کام ہوتا ہے نہیں ہوتا. بابا جی نے سیٹ ایسے پڑی ہے, جیب میں رکھ لیا, دعا نہیں کی, کچھ نہیں کیا. اگلے روز حالات بڑے سنگین ہو گئے مزید. یعنی ایسے کہ ہمارا آپس میں تصادم کا خطرہ پڑ گیا, تصادم کا خطرہ, آمنے سامنے آنے خطرہ پڑ گیا. تو میں کہ یار اچھے بابا جی تھے, مجھے آپ نے فون کیا, اچھے بابا جی تھے کہ میں نے کام کہا تو کام بگڑ گیا. تو میں نے پھر آپ کو فون کیا, میں نے کہا یار میں نواز صاحب میں تو کام کے لیے گیا تھا اور کام تو گڑبڑ ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ نہیں بابا جی نے کہا تھا ہو گیا ہوگا. اچھا اب اس سے اگلے روز میں آفس سے باہر تھا, تو میرے ایڈیٹر تھے منور ہاشمی صاحب. اللہ پاک انہیں خوش رکھے, بڑے ہی شفیق انسان ہیں اور بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل ہیں, PhD ہولڈر ہیں اور اقبالیات میں ماہر ہیں. تو انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ اعظم خان کہاں ہے آپ؟ وہ حیات ہے نا, مطلب جی حیات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اعظم خان آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو اسمبلی آیا ہوں. انہوں نے کہا یار آج آپ نے ٹائم نکالنا ہے, آپ نے افطاری کرنی ہے ہمارے ساتھ, یا رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے, کوئی ایسی بات تھی. تو میں نے کہا کہ سر خیریت ہے کوئی؟ انہوں نے کہا یار کوئی پارٹی آپ سے ملنا چاہتی ہے, اپنے کیے پہ معافی مانگنا چاہتی ہے. تو پھر ایک اور ہمارے جنرل مینیجر ہیں, ہمارے بھائی ہیں عنایت اللہ خان نیازی, درویش آدمی, بہت ہی درویش آدمی ہے, فقیر منش انسان ہے. اور طبیعت اللہ پاک نے طبیعت اس کیسے دی ہے کہ راہ چلتا بندہ اس کو روک دے اور کہے جی کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کام کہنا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں کریں گے, وہ کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈ لیں گے امریکن پریزیڈنٹ کا. بالکل صحیح بات ہے. تو ان کا فون آیا کہ اعظم خان آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا جی میں تو اسمبلی ہوں. انہوں نے کہا آج وہ پھر شام کو آپ نے آنا ہے, مغرب کی نماز کے بعد ایک جرگہ ہے, تو جرگے میں کچھ لوگ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. اچھا. اب میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کون سے لوگ معافی مانگنا چاہتے ہیں. جھگڑا میرے جن کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہیں, اور معافی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پارٹی بڑی اگریسو تھی. جی. تو میں واپس آیا تو مجھے ادھر ادھر سے پتہ چلا کہ وہ جو میری مخالف پارٹی تھی وہ معافی مانگنے پر آمادہ ہے. میں بڑا حیران ہوا, اور مطلب ہے سچ امیزنگ تھنگ, میرے لیے بڑا حیران کن مسئلہ تھا. تو شام کو پھر ہم اکٹھے ہوئے تو وہ مخالف پارٹی آئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آپ سینئر ہیں, آپ بھائی ہیں ہمارے, آپ یہ ہیں, جو پہلے نہیں مانتے تھے, جو نہیں مانتے تھے. اس وقت اس جرگے میں تھے عنایت اللہ خان نیازی صاحب, ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب اور 2-3 دوست اور تھے. جی. انہوں نے معافی مانگی, معافی تلافی کی,
پھر ظاہر ہے کہ ہاں، انسان ظاہر اپنی چیز ہے۔ غلطی تسلیم کرتا ہے تو پھر معافی ہو جاتی ہے. اچھا ہم نے بھی دل سے ان معاف کے کر گلے معاف کر دیے, شکوے معاف کر دیے, اور اگلے روز ویری نیکسٹ ڈے اب رات کو مجھے نیند نہیں آئی. میں کہ بابا جی نے اتنا کام کر دیا. پتہ ہی نہیں تو اللہ پاک نے اتنی مہربانی کی کہ ایک دم فریق ہو گیا۔ مخالف میرے مخالف آیا اور پھر ایک دم وہ معافی تلافی پہ آ گیا. تو اگلے روز جناب یہ ہوا کہ میں نے سویٹ شاپ پہ گیا, اچھا 5 کلو مٹھائی لی, 4 کلو لی, اچھا اور پرائیویٹ کیب لی اور پہنچ گیا پریم نگر فقیرہ. اچھا میرے خیال ہے صبح کا ناشتہ تقسیم اور تھا وہاں پہ, اچھا مریدین بیٹھے تھے سہلکے میں. تو بابا جی مجھے دیکھ کے ہنسنے لگے, کہتے ہیں بیٹا آج تو صبح آ گیا تو. میں کہ بس خوشی اتنی تھی کہ آ گیا. جب میں نے مٹھائی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ اکیلے آ گئے, نواز کیوں نہیں آیا؟ تو اس وقت مجھے ذہن میں آیا کہ میں تو نواز کو بھول آیا ہوں. بادشاہ اس وقت مجھے اپنی غلطی پہ پشیمانی بھی ہوئی, شرمندگی بھی ہوئی. اور میں نے کہا بابا جی خوشی اتنی تھی کہ ساری رات نیند بھی نہیں آئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ اور نے فون ملا کے سرکار جی، کو دے دیا. میں نے کہا رات کو نیند بھی نہیں آئی, اور صبح جیسے ہوئی نماز پڑھ کے میں آپ کی طرف چل پڑا. تو ایک تو یہ واقعہ. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ میرے ناظرین گپ سونے نہیں چل رہی سرکارہ نہیں, تو اسی کے ساتھ ابھی ہم چلتے ہیں پارٹ 2 میں.